7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف. چیلنجنگ اب یہ انداز ہے چیلنج کا. اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز. یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے. بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا. اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جب کہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے. یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک. نہیں جناب، حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے صرف، وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا. یہ حالانکہ 100% غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے. آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں. اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لہذا آپ نے آغاز کیا. سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے. 8 مہمیں بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، لہذا وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج کرنا. اب 2 لفظ اور سمجھ لیجئے. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. بدر ظاہر بات ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور مدینے سے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر ہے، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی. ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف، وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں. وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی. مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. نمبر 2 دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے. یا تو وہ پہلے الائی تھے قریش کے، اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹرلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینشنگ اینڈ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ. قرآن مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف. مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا. اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا. اس پر تنگ آمد بجنگ آمد. قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اس کا جو ایکسائٹنگ کازز ہو گئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے. ایکسائٹنگ کازز فوری، ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا. ایک مشرک مکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا، لے آئے اور مال تجارت بھی لے آئے. اب شور مچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا.
یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے. کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تا حال کوئی قتل نہیں ہوا. پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا. ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، یا جا رہے تھے کہنا چاہیے چونکہ بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا. اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا، سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے. اس نے SOS کال بھیج دی. 2 کام کیا ابو سفیان، نہایت سٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیج دی، SOS کال، کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود، بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں، وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے. لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی، ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگے، چیختے چلاتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈوز پر. یہ 2 اصطلاحات بھی جدید ہیں، ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ صورت موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہرچے بعد آباد لڑ جاؤ بھارت کے ساتھ. وہ ہاکس ہیں اس وقت. نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے. جوش ہے، خروش ہے، ولولہ ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو، اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. آل آؤٹ وار بھارت اور پاکستان کی کیا نتائج ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ خدا نے خواستہ تو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا تو کہنا یہ کہ خواستہ ہی خواستہ ہوئے گا لازماً یہ کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی. نہ خواستہ کا کیا سوال، وہ تو لازماً بنے گی ایٹمک وار. اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے، اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی. جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور ابھی اس پر بس نہیں ہے. بہرحال کچھ لوگ وہ ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو، سوچو. تو یہ ڈوز کہلائیں گے، وہ ہاکس کہلائیں گے. قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے. ہاکس میں ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ وہاں ڈوز بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا. عتبہ ابن ربیعہ. حکیم ابن حزام، وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہوں لیکن ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے. بہت شریف انسان تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی ہے. عتبہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی، محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو. عرب سے مراد بقیہ عرب، اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے. تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا. سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں، مشرک ہیں. اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی، تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہے تو قرشی نا، ہمارا اپنا بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑیں گی. آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے ہیں. ابو بکر کون ہے؟ وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں. عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے. ابو بکر بنو تیم میں سے ہیں. آخر یہ لوگ کون ہیں؟ خود ابو سفیان کا، خود عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے حذیفہ. یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، بیٹا عبد الرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، رعایت کی آپ کے ساتھ. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے، باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا.
تو اس نے یہ کہا عتبہ ابن ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں، اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نبٹ لے کے ختم کر دیں گے ان کو، اور اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا۔ لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈوز تھے وہ بے بس ہو گئے۔ ہاکس جو ہے انہوں نے تیاری کی، طبل بجایا، 1000 کا لشکر تیار کر کے کیل کاٹے سے لیس چل پڑے۔ اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے، انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پہنچ گیا وہ تو مکے، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ حکیم ابن حزام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ وہی شریف النفس انسان، کہتے ہیں دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رک سکتی ہے۔ دونوں مل کر آئے، جو ہوک اعظم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس۔ جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت، اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا ہے، تو خام خواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائڈ کریں، واپس چلیں۔ ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری، اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے۔ اور پھر تانا دیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں ہے۔ اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس اور شریف النسب جو ہے، اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا ہے، اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ کو، اپنے بیٹے ولید کو لے کر مبارزت ہوئی۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم انصار مدینہ میں سے۔ کہ نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے ہمیں۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے، تو حضور نے روک دیا، اشارہ کر دیا۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد نکلے، عبیدہ ابن حارث، اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ کا، وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن تانا برداشت نہیں کر سکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم بزدلی دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے، اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا۔